یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ جموں میں انڈین ریزرو پولیس فورس سے وابستہ راجندر کمار نامی ایک اہلکار نے فائرنگ کر کے اپنی اہلیہ، ساس اور سسر کو ہلاک اور 2 دیگر افراد کو زخمی کر دیا۔ مقبوضہ علاقے میں متعین تمام بھارتی فورسز سے وابستہ اہلکاروں کی اکثریت بدترین ذہنی، نفسیاتی اور اعصابی حالات سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے وہ آئے روز خودکشیاں کرتے اور ایک دوسرے یا اہل خانہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ رواں ماہ میں اس نوعیت کے 6 واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں مذکورہ پولیس اہلکار کے عزیزوں کے علاوہ ایک کرنل اور ایک JCO سمیت 4 فوجی مارے گئے ہیں۔ دریاسنا جمعے کو نوہٹا سری نگر میں ہوئے احتجاجی مظاہرے نے بھارتی غاصبین کو مکمل طور پر بوکھلا کر رکھ دیا ہے، جس کے تحت انہوں نے علاقے سے 2 درجن سے زائد نوجوان گرفتار کر کے ان میں سے 15 پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا۔ ترال اور اونتی پورہ سے بھی 7 نوجوان گرفتار کیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارتی فورسز نے 2010 سے 2018 تک 18 خواتین اور 55 کم عمر لڑکوں سمیت 850 کشمیری شہید کیے۔ 61 نوجوانوں کو اس دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس نے یہ اعداد و شمار بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ جے کشن ریڈی کی طرف سے لوک سبھا میں پیش کردہ رپورٹ کے جواب میں جاری کیے گئے، جس میں کہا گیا کہ اس عرصے کے دوران صرف 750 کشمیری مارے گئے۔ ادھر ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے حکومت مخالف بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے تشکیل دیے گئے حکومتی وزراء کے ایک گروپ کی حالیہ رپورٹ پر انتہائی حیرت اور تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں حکومت مخالف بیانیے کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گروپ کی رپورٹ پریس کے خلاف حکومت کے بڑھتے ہوئے رویے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں کے اندر بڑھتے ہوئے خودکشیوں کے واقعات نے نہ صرف فوجی حکام کی نیندیں اڑا دی ہیں، بلکہ یہ توسیع پسندانہ سوچ رکھنے والے بھارتی حکمرانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ بھارتی فوج کے اندر خودکشیوں کی بڑی وجوہات ذہنی تناؤ، اعصابی تھکاوٹ، مایوسی، افسردگی، گھروں سے دوری اور سینئر حکام کا ناروا اور توہین آمیز رویہ بتایا جاتا ہے۔ خودسوزی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے محرکات جو بھی ہوں، ایک بات طے ہے کہ ان انسانی جانوں کے اطراف کی واحد وجہ بھارتی حکمرانوں کی ضد اور ہٹ درمی کی پالیسی ہے۔ اس صفاقانہ اور انسانیت کش پالیسی نے نہ صرف لاکھوں کشمیریوں کی جان لی ہے، بلکہ خطے میں ہتھیاروں کی ایک دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ بھارتی حکمرانوں نے کشمیر فتح کرنے کی اندھی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ تمام وسائل تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی خریداری میں جھونک دیے جن پر کروڑوں بھارتی غریبوں کا حق تھا۔ بھارتی حکمرانوں کی جارحانہ پالیسیوں، خصوصاً مودی کی زیر قیادت RSS حکومت کے ہندوتوا نظریے نے نہ صرف بھارت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، بلکہ خطے کا امن بھی شدید خطرات سے دوچار ہے۔ طاقت کے نشے میں پاگل بھارت کے گھمنڈی حکمرانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ و جدل سے نہ وہ خود سکون سے رہ سکتے ہیں اور نہ خطے میں ترقی ممکن ہے۔ یہ بربادی اور زوال کا راستہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حق و انصاف کی بنیاد پر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے، تاکہ خطے میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔